हुवल्लाहु الذी لا إله إلا هو الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخان ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں قاری ریاض حسین۔ تو ناظرین، مدینے کا شہر تھا، ایک مشرکہ عورت، کافرہ عورت، بتوں کی پجاریہ جو کہ بیوہ ہو چکی تھی اور اتنا غریب تھی کہ اس کا تن کا جو لباس تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹنے لگا۔ تو بیٹی کہتی ہے ماں سے، امی آپ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ رہا ہے، تو آپ نیا سوٹ کیوں نہیں خرید لیتی؟ تو ماں کہتی ہے بیٹی، سوٹ خریدنے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری ہے، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ابو بھی زندہ نہیں ہیں۔ تو بیٹی کہنے لگی امی کوئی مسئلہ نہیں، میں جاتی ہوں چاچو کے پاس اور چاچو سے کہتی ہوں کہ امی کے جسم کا لباس پھٹ رہا ہے تو چند پیسے دے دیں تاکہ ہم لباس خرید لیں۔ کہتی چلو ٹھیک ہے جا۔ بیٹی چلتی چلتی گئی چچا کے پاس اور کہا چچا جان میں آپ کے پاس آئی ہوں، امی کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ رہا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ اتنے پیسے دے دیں تاکہ میری امی اپنا لباس خرید سکے۔ تو کہنے لگا میرے خود کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس پیسے کہاں سے ہے؟ میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں، جاؤ 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 جلدی جاؤ۔ اس کو جھڑکا اور یوں سمجھیے کہ اتنے سخت الفاظ کہے کہ بچی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ہے کافرہ کی بیٹی ہے، باپ بھی کافر تھا، ماں بھی کافر ہے اور بیٹی بھی اسی دین پر چل رہی ہے۔ روتے ہوئے آ رہی تھی، راستے میں ایک اور کافر ملا اور پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ یہ بات ہے، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ چچا کے پاس گئی تو چچا نے یہ جواب دیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں جو آپ کی صحیح مدد کر سکتا ہے۔ کہا بتاؤ کون ہے؟ کہا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر وہ ان کا جو دین ہے وہ ہم سے الگ ہے، وہ دوسرے دین کے ہیں اور ہمارا دین الگ ہے۔ تو کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے مشورہ کرتی ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تو اپنی ماں کے پاس گئی اور اپنی ماں سے کہا چچا نے یہ جواب دیا ہے، میں روتی ہوئی آ رہی تھی، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں کہنے لگی نا 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 بیٹی ادھر نہیں جانا، ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، اور جو ان کے پاس چلا جاتا ہے کوئی بھی حاجت لے کر پھر اسی کا ہو جاتا ہے، اسی کا ہی رہ جاتا ہے، بس اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہیں تم نہ اس کا دین قبول کر لو۔ تو بیٹی کہتی ہے امی جان فکر نہ کریں، میں جاتی ضرور ہوں پر یاد رکھنا میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گی۔ میں جاتے ہوئے ان سے یہی کہوں گی کہ میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کے آئی ہوں، مگر اس سے پہلے یہ بات سن لیں کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گی، آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گی۔ تو بچی چلتی چلتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے اے مسلمانوں کے رسول، مسلمانوں کے نبی، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کے آئی ہوں، مگر اس حاجت سے پہلے میری عرض ضرور سن لیں کہ اگر آپ پوری کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے، میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گی، آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گی، اور نہ ہی آپ نے مجھے کلمہ پڑھنے کا کہنا ہے، نہ آپ مجھے دین چھوڑنے کا کہنا ہے۔ حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ حاجت بتائیے، حاجت تو بتائیے کس حاجت سے آئی ہیں؟ کہتی ہے کہ میری ماں کا جسم کا لباس پھٹ گیا ہے اور میں ایسی لڑکی ہوں جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، ہمارے سر پر سایہ نہیں باپ کا، اور میری ماں بیوہ ہو چکی ہے۔ چچا کے پاس گئی تو چچا نے یہ جواب دیا اب لباس کے پیسے نہیں۔ حضور مسکرائے اور فرمایا یہ لو بیٹی، یہ پیسے لو اور اپنی ماں سے کہو کہ اپنا اچھا لباس خرید کر لے۔ اب آپ کو پتہ ہے بچوں کو جو پیسے مل جائے نا ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے، تو بچی کو جیسے پیسے ملے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ چلتی چلتی اپنی ماں کے پاس گئی اور ماں سے کہا امی جان یہ دیکھیے میں پیسے لائی ہوں۔ کہا بیٹی کچھ کہا تو نہیں؟ امی جان میں نے ان کو جاتے ہوئے یہی کہا ہے کہ حاجت لے کے آئی ہوں مگر آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گی، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گی، ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، چند پیسوں کے عوض ہم اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ تو ماں نے کہا پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ عرض کرنے لگی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو دین کی بات نہیں کہتا، دین چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، آپ حاجت بتائیے، حاجت بتائیے، ہم حاجت رواں ہیں،
ہم مشکل کشا ہیں، اب حاجت تو بتائیے۔ کہا امی کچھ بات نہیں کی دین کے بارے میں، جیسے میں نے کہا کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا پیسے کی ضرورت ہے، اسی وقت پیسے نکالے مجھے دے دیے، جاؤ بیٹی اپنی ماں سے کہو کہ وہ لباس خرید لے۔ تو ماں کہتی بیٹی پھر آپ کیا کہتی ہو؟ جب انہوں نے رخ موڑ لیا اور اپنا نہ ہو غیر ہو کہ جنہوں نے ہمیں سہارا دیا ہے، حق بنتا ہے چلو چلو اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے دین میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہ ماں بیٹی آئی اور دین حق دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اب اندازہ لگائیے، میرے آقا حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، اور آپ کی اخلاق حمیدہ کی وجہ سے، آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے ایسے مشرک اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہ جن کا اسلام میں داخل ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اپنے اخلاق درست کیجئے، اپنے اخلاق اچھے کیجئے، پھر دیکھیے دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔